السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رہا تھا آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، نواز شریف کے راستے میں انتخابات لڑنے کے حوالے سے جو آخری رکاوٹ تھی العزیزیہ کیس، وہ بھی دور ہو گئی۔ العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو باعزت بری کر دیا۔ اس کیس میں 7 سال ان کو سزا ہوئی تھی۔ اس کیس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے کیسز تھے ان کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اور وہ کہانی کس نے بنائی اور کس نے سزائیں دی، کیوں دی، اور اس میں قوم کا وقت کتنا ضائع ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ وہ سوال ہیں جو آج بچہ بچہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ خیر، نواز شریف صاحب کی الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو آخری رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، لیکن تاحیہ نااہلی اب بھی قائم ہے۔ اس پہ ایک کنٹروورسی ہے، اور کنٹروورسی یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی اس کی روح سے 5 سال کی نااہلی ہے، جو فیصلہ ہے اس کی روح سے وہ تاحیہ نااہل ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ اپنی آبزرویشن دے چکی ہے، جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس، لیکن ابھی اس پہ باقاعدہ طور پہ عدالتی کارروائی ہونا باقی ہے۔ بہت سارے جو ماہرین ہیں لا کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاحیہ نااہلی کا معاملہ زیادتی ہے، اور یہ لا کے انگیسٹ ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کے انگیسٹ ہے، اور یہ سسٹم سے ہٹ کے پتہ نہیں کیسے یہ کر دیا گیا۔ اب سوال جو سب سے اہم ہے کہ نواز شریف صاحب کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، کیا وہ پرائم منسٹر بننے کا جو معاملہ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا؟ اس پہ بھی دو رائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایم این اے بن بھی جائیں پھر بھی شاید پرائم منسٹر نہ بن سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو باخبر لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بنیں گے اور نواز شریف صاحب شاید نہ بن سکے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ساری جو فیلڈنگ لگائی، باہر سے جو آئے، اتنا بڑا تردد کیا اور اتنی بڑی فیلڈنگ لگائی، ایک پورا ایک بساط بچھائی، رجیم چینج ہوا، عمران خان اندر گیا، پی ٹی آئی کو گدڑ کٹ لگی، تتر بتر ہوئی، نواز لیگ ان ہوئی، کنگ پارٹی بنی۔ یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کنگ نہیں بنتے تو مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے مفروضے کر رہے ہیں، اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، یہ آنے والے چند دن اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ ویسے تو امریکہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت گفتگو ان پہ ہو رہی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں کچھ فیصلوں کی شکل میں وہ گفتگو سامنے آئے گی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن میں قوم کے سامنے چند سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 1، لگ بھگ 700 پیشیاں ہوئیں شہباز شریف صاحب کے کیس میں، نواز شریف صاحب کے کیس میں، مریم صاحبہ کے کیس میں، جو جتنے بھی کیسز تھے، اور پوری ایک گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، دھرنے ہوئے، اربوں خربوں روپے اس پہ خرچ آیا، پوری قوم ایک ذہنی ہیجانی کیفیت سے گزری، اور ایک عجیب و غریب غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان بڑا ڈیفیم ہوا، چاہے پریزیڈنٹ پاکستان نہ آ سکا، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا، مائنس کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو جیل بھی جانا پڑا، سزائیں بھی ہوئیں، اور پھر وہ 4 سال باہر بھی رہے۔ وہ 4 سال کی جلاوطنی کے بعد واپس آئے، اور وہ سارے کے سارے جو کیسز بنانے کے لیے اربوں روپے لگائے گئے تھے، جس میں پولیس اہلکار، نیب کے لوگ، ایف آئی اے کے لوگ، صحافی سارا دن ڈیوٹی دیتے رہے، ججز، وہ سارے کی ساری کاروائیاں اور سارے کے سارے کیسز، اربوں خربوں روپے کے اسٹیٹ کا خرچ، جس میں میرا اور آپ کا پیسہ تھا، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، وہ سارا کے سارا پیسہ لگایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج پراسیکیوٹر جنرل نیب کا کہتا ہے کیس تو بنتا ہی نہیں، ججز صاحب کہتے ہیں کیس تو بنتا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو کون پوچھے گا جنہوں نے یہ کیس بنائے؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کو جیل میں کون پھینکے گا؟ اور وہ لوگ جو یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے، یہ سارا جو تماشا لگا ہوا تھا، وہ کون کر رہا تھا؟ اور جنہوں نے اتنے کمزور کیس بنائے کہ آج مذاق لگ رہا ہے کہ یہ کیس بنے کیسے اور بنائے کیسے گئے، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا۔ ہم ایک دائرے کے سفر میں 76 سالوں سے چل رہے ہیں،
اور یہ ایک دائرے کا سفر ہے. ایک پرائم منسٹر آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، اور یہ دائرے کا سفر بائی دا وے ختم نہیں ہو رہا. آج سیاستدانوں کے لیے بڑا موقع ہے، اور میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ آج زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کی الائنمنٹ اندر سے ایک ہے، باہر سے آپ بیان بازی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس چیز پہ یکسو ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کو سٹرانگ کیا جائے، لیکن بظاہر لڑائی چل رہی ہے. اگر عمران خان بھی اس میں سارے معاملے میں شامل ہو جائے تو یہ پولیٹیکل سچویشن سٹرانگ ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا معجزہ ہماری زندگی میں کم از کم نہیں ہونے والا، جس کے نتیجے میں یہ پولیٹیکل سچویشن سٹرانگ ہو، جمہوریت سٹرانگ ہو اور ملک سٹرانگ ہو. العزیزیہ اسی طرح کے ہوتے رہیں گے، سزائیں ہوتی رہیں گی، پھر سزائیں معاف ہوتی رہیں گی. کیس بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے. بریک سی بات میں نے کی ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.